अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज थोड़ी सी ताखीर के लिए माजरत, क्योंकि आज पहली दफा था कि जरा आहिस्ता आहिस्ता स्टूडियो तक आना था, मगर बहरहाल जी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बड़ी तेज रफ्तारी से चल रही हैं, खास तौर पर अगर मुल्की हालात और खुसूसन सियासी हालात को देखा जाए। इस वक्त बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं लंदन में, जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकातें हुई हैं। यकीनन दिस इज टू डील विद पाकिस्तान में जितने भी मुख्तलिफ मसाइल हैं उनसे भी उसके हवाले से मुशावरत करनी है। फिर जैसा कि हम देखेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो वफ्द था उज्बेकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली उसमें जो सूरत हाल शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई, इट कॉज्ड अ बिट ऑफ एन एम्बैरेसमेंट। और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात ये लगी कि जिमी फैलन जब इसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आपने ये भी देखा कि वो जो असल मुद्दा है, यानी पाकिस्तान जो इस वक्त ग्लोबल अपील कर रहा है फ्लड रिलीफ के हवाले से, वो कहीं साइड लाइन हो गया। मगर बहरहाल जी वो काफी फॉरवर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये कि हमने देखा सितंबर 23 को शुरू होने वाले हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोर से हैं। यकीनन इसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का एड्रेस भी एक्सपेक्टेड है, जिसमें यकीनन उन्होंने अक़वाम आलम से फ्लड रिलीफ के हवाले से अपील करनी है। इस पर बात करते हैं जी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी, सीनियर जर्नलिस्ट एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट विद पाकिस्तान BBC। अस्सलाम वालेकुम अतर, हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? जी वालेकुम सलाम सिद्रा, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताइए अतर, सबसे पहले कि जो मुलाकातें लंदन में हो रही हैं, जिसके हवाले से सबसे जो अहम वहां से बात की गई है वो यही है कि इलेक्शंस अपनी मुद्दत पे होंगे, जिसका तासुर यकीनन लोगों के जहन में ये टाइमलाइन है कि इट्स अबाउट 2023, प्रोबेबली ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ इट। जी जी बिल्कुल। जिस तरह काफी दिनों से ये खबरें आ रही थी कि शायद कोई हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे या कोई डेट आ जाए, लेकिन मेरा इस हवाले से बड़ा कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है कि जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है ये किसी सूरत में भी इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। इसलिए कि जिस वक्त ये हुकूमत आई थी, शुरू में भी ये कहा गया कि नून लीग का ये दिल था कि हम आए, इमरान खान साहब की हुकूमत को फारिग करें और उसके बाद अर्ली इलेक्शंस कॉल कर लें। अगर अर्ली इलेक्शंस इन्होंने कॉल करने होते तो ये उसी वक्त कॉल कर लेते। कुछ चीजें थी जिनको इन्होंने अचीव करना था, जिसमें नैब केसेस के हवाले से कानून साजी की गई, कानून में तब्दीलियां की गई, और फिर उसका रिजल्ट भी हमने देखा कि बहुत सारे जो नैब के केसेस हैं अब वो रेफरेंसेस वापस होना शुरू हो गए। अब जो मेन हर्डल है वो मियां साहब की वापसी है, और जो एक्टिव पॉलिटिक्स है, जो सियासी पॉलिटिक्स है, जो इंतखाबात की पॉलिटिक्स है, उसमें मियां साहब की वापसी ये अगला इनका टारगेट है। उसको अचीव करने तक, उस हवाले से कानून साजी करने तक ये लोग हुकूमत में रहना चाहते हैं, और इंतखाबात में इनका जाने का फिलहाल कोई मूड नहीं। सही। अच्छा, सियासी पंडित का हमेशा मानना है कि जो वोट बैंक है और वोटर्स को मुतहर्रिक करने की जो अपील है वो PMLN में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। हमने गुज़िश्ता कई महीनों सालों से देखा कि मरियम नवाज साहिबा भी काफी मुतहर्रिक हैं, हमजा शहबाज भी सामने, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, लेकिन क्या आप भी समझते हैं कि PMLN की असल बैकबोन और खास तौर पर वोटर्स को रिझाने का जो गुर है, जो कार्ड है, वो सिर्फ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है? आई थिंक इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ साहब का, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, मुख्तलिफ क्वार्टर से इस किस्म के इशारे मिलते हैं, वो चाहते हैं कि मियां साहब की वापसी हो, और ये आम तासुर पाया जाता है कि अगर मियां साहब वापस आएंगे तो कम से कम इमरान खान साहब का थोड़ा बहुत मुकाबला हो सकेगा। पंजाब के अंदर जो GT रोड की बेल्ट है वहां पे उनका काफी ज्यादा वोट बैंक है। अर्बन एरियाज में जो अर्बन मिडिल क्लास है, खुसूसन जो ताजर तबका है, उसमें उनका वोट बैंक काफी ज्यादा है। तो वो ये समझते हैं कि मियां साहब वापस आएंगे तो वो इमरान खान को भी टफ टाइम दे सकते हैं, और इसमें किसी को कोई शक नहीं कि जी वोट वाकई अगर नून लीग में किसी का है तो वो नवाज शरीफ साहब। अच्छा, थोड़ा सा आउटसाइड पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे। आज शुरुआत में भी जैसे मैंने जिक्र किया कि आउट ऑफ ऑल द न्यूज इन द वर्ल्ड, जिमी फैलन ने हमारा जो एक वो छोटा सा क्लिप है जो थ्रू आउट वायरल हुआ है, व्हेन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वाज स्ट्रगलिंग विद द ट्रांसलेटर और पुतिन उनके सामने बैठे हुए थे, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? अक़वाम आलम, दुनिया भर के लोग, और खास तौर पर बड़ा क्रिटिकल मौका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हैज नेवर हैड द काइंड ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट दैट इट इज फेसिंग राइट नाउ, और बहुत ज्यादा मदद, इमदाद की जरूरत है। डोनर फटीग ऑलरेडी मौजूद है पूरी दुनिया में। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद एंड द वे द इंटरनेशनल मीडिया इज कवरिंग इट, सुबकी हुई है क्या पाकिस्तान की, और मुश्किल है पाकिस्तान के लिए अपना बयानिया दुनिया के सामने रखने का? आप इसको कैसे देख रहे हैं?
دیکھیں سدرا، یہ اس طرح کا واقعہ ٹو بی آنیسٹ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا، اس لیے کہ آبویسلی اس کے اوپر یہ چیز وائرل بھی ہوگی، لوگ اس کے اوپر مذاق بھی اڑائیں گے، لیکن اس کو دیکھ کے کوئی بھی ڈونر یا کوئی بھی دنیا کا جو ملک ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ ہم نے پاکستان کو پیسے دینے یا نہیں دینے. بڑا ایشو جو ہے وہ اس حکومت کی لیجٹیمیسی ہے. ان لوگوں کا جو اپنا کردار ہے، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں، جو کرپشن کے الزامات ہیں، وہ ایک بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے. جب دنیا دیکھتی ہے کہ ضمانت کے اوپر یہ رہا ہے، منی لانڈرنگ کے اوپر ان کے کیسز ہیں، ان کے بھائی عدالتوں کو مطلوب ہیں، وہ اشتہاری ہیں اور ان سے مشاورت کرنے کے لیے پوری کابینہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ایک جینون اور بڑا ایشو ہے. پوری دنیا میں ان کی کریڈیبلٹی کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. ٹو بی آنیسٹ اس کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا. اطہر، جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ لیجیٹیمیسی، جہاں پہ آپ نے کوشچن مارک کھڑا کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی ہم تو ایک بڑے آئینی طریقے سے ایک عدم اعتماد کی موومنٹ چلا کر ہم حکومت میں آئے ہیں، اینڈ دے سی ایوری لیجیٹیمیسی ان دیئر رجیم. سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بھی ان کو اسی انداز میں دیکھتی ہے؟ پہلے ایک تاثر یہ تھا کہ شاید آؤسٹ کرنے کے بعد پرائم منسٹر عمران خان، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی مقبولیت میں کمی آئے گی، لیکن اس وقت کیا عمران خان کا بیانیہ ان کو اقوام عالم کے سامنے انٹرنیشنل فورمز میں مشکلات میں گھیرتا ہے؟ ڈز اٹ کریٹ ٹربل فار دیم؟ آف کورس اٹ ڈز. اس لیے کہ عمران خان صاحب کی ایک اپنی اپیل ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ جس طرح بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا جس طرح ان کی بات سنتا ہے، تو اس سے تو یقیناً یہ جو حکومت ہے اس کے لیے لیجٹیمیسی کا ایشو پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی اسمبلی ہے سدرا جس کے حوالے سے یہ حکمراں اتحاد کہتا تھا کہ یہ جعلی اسمبلی ہے. اب نہ صرف یہ الیکشنز نہیں کروانا چاہتے، بلکہ میں آپ کو خبر دیتا چلوں، سیریس بنیادوں کے اوپر مشاورت کی جا رہی ہے کہ موجودہ اسمبلی کی میں ہی توسیع کر دی جائے، کوئی ایمرجنسی لگا کے یا اکنامک ایمرجنسی یا جو سیلاب کے حوالے سے صورتحال ہے اس کو بنیاد بنا کے موجودہ اسمبلی کو 1 سال کے لیے توسیع کر دی جائے اس میں. تو آبویسلی ان کا ایشو تو ہے. اور دوسرا ایک جو بڑا ایشو ہے، یہ جو اسمبلی ہے اور اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ راجہ ریاض ہیں. ہم نے کہیں پہ ان کا نام سنا اس سارے چکر میں جو اس وقت. So there is no effective opposition in the country right now. Yeah, there is no effective opposition تو عمران خان ہے، لیکن اس اسمبلی کی لیجیٹیمیسی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہیں، جن کا نہ آپ نے کبھی ذکر کیا، نہ میں نے کبھی ذکر کیا، نہ قوم کو پتا ہے. تو اسی سے آپ کو اس پورے سسٹم کی اور وہ نہ ایز شیڈو کیبنٹ اپنا کوئی موقف رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی چپ سادھی بھی ہے کہ کسی بھی معاملے میں ایسا نظر نہیں آتا کہ ان کا کوئی اپنا اوپینین ہے. لیکن اطہر مجھے بتائیں کہ حالیہ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے جس میں وہ اپنے ہی پارٹی ممبرز کو، سینئر پارٹی ممبرز کو ایک طرح سے متنبع کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو بائی پاس کر کے سم پیپل آر ٹرائنگ ٹو ہیو conversations with the establishment. کس کی طرف اشارہ ہے ان کا؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ یہ بات خان صاحب نے کی ہے اور مجھے 2-3 ذرائع سے یہ بات کنفرم ہوئی ہے. کور کمیٹی کے اندر خان صاحب نے اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے سے جا کے آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں مل رہے ہیں. اب وہاں پہ بھی خان صاحب سے یہ پوچھا گیا، کچھ لیڈران نے کہا کہ خان صاحب ان لوگوں کے نام بتا دیں. خان صاحب نے کہا میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، جن کی طرف میرا اشارہ ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا. تو اس سے تو اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے 2 چیزیں، ایک تو خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ رابطوں کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسرا جو یہ خبریں آ رہی تھی کہ خان صاحب کی کوئی ملاقات ہو گئی ہے اور بہت ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے جناب، کسی قسم کی کوئی چیز سیٹل نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی ڈیل ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ یور گیس از ایز گڈ ایز مائن کہ کس کی طرف اشارہ تھا، لیکن دوسری طرف امریکی سفراء سے ملاقاتوں کا معاملہ بھی کافی چرچا میں تھا. اس پہ کیا کہیں گے اطہر؟ دیکھیں آبویسلی وہ جو وہ ایک تھنک ٹینک سے وابستہ ہیں، وہ خاتون وہ ماضی میں سفیر بھی رہ چکی ہیں، بڑی اہم آفیشل بھی رہ چکی ہیں، تو وہ تو رابطے تو کر رہے، رابطے عمران خان صاحب سے ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سدرا وہ ہے جو روز ہم اپنی ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی، اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہے ہیں، انٹرنیشنل حکومتیں اس کو دیکھ رہی ہیں، یہاں سے ہمارے جو سفیر تعینات ہیں وہ یہاں سے کیبلز بھیج رہے ہیں. تو ان کو پتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، جب بھی پاکستان میں انتخابات ہوں گے حکومت ان کی آنی ہے. اس وقت جو سیناریو ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد، سال کے بعد سچویشن چینج ہو جائے، لیکن اس وقت ایسا لگتا ہے، اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی کوشش ہے کہ خان صاحب کو انگیج کیا جائے. مجھے یہ بتائیے اطہر کہ اب اگلے ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک میں UN جنرل اسمبلی ہونے والی ہے، جس میں یقیناً شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، پاکستان کی نمائندگی کریں گے. کیا ایکسپیکٹ کرے پاکستان اس فورم سے؟
ناٹ مچ ٹو بی آنےسٹ. میرے خیال میں اس ویری انفارچونیٹ کہ جتنا پیسہ لگا کے ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، ملکہ کی بھی آخری رسومات میں انہوں نے شرکت کرنی ہے، پھر وہ نیو یارک بھی جائیں گے. اس وقت جو ملک کی حالت ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سیلاب زدگان کو دینے کے لیے پیسے نہیں، اور دوسری طرف وفد لے کے کبھی یہ لندن پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ نیو یارک جا رہے ہیں. اور ان 6 مہینے کے دوران آپ دیکھ لیں انہوں نے کتنے دورے کیے ہیں دنیا کے. تو ان کو تو لگتا ایسے ہے کہ کوئی خاص قسم کی جلدی ہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ کتنے دن ہم حکومت میں رہیں گے تو سب کچھ ہم کر لیں، دنیا کے سامنے اپنی ایک طرح سے پی آر کر لیں، جا کے مل لیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی خاص پاکستان کو مدد حاصل ہوگی، لیکن اوبیسلی خرچہ ضرور ہوگا جو ایکسچیکر. اٹ از ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو مینشن اٹ، کیونکہ پچھلے 2 دفعہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں موجود تھے، وی ہیڈ ویری کلیئر ایجنڈاز. لائک سب سے پہلے جب یہاں پہ عمران خان صاحب نے خطاب کیا تو انہوں نے 5 نکات سامنے رکھے، جس میں ویری کلیئرلی کرپشن کی بات کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ کس طرح مغربی ممالک پاکستان اور پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک سے کرپشن کی لوٹی ہوئی رقم کے لیے ایک سیف ہیون بنتا ہے. سو دا ویسٹ ریلی نیڈس ٹو لک ایٹ اٹ. پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے ناموس رسالت اور خصوصاً اسلاموفوبیا جو یورپ جس پہ مبتلا ہے اس کو بھی وہ ایک طرح سے لائم لائٹ میں لے کے آئے. کشمیر کا ایشو بڑا پرزور انداز میں سامنے رکھا، لیکن اس دفعہ ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر پاکستان بیک فٹ پہ ہوگا اور صرف ساری کی ساری گفتگو فلڈ ریلیف اپیل کے حوالے سے ہوگی. آپ بھی اسی رائے سے اتفاق کرتے ہیں اطہر؟ جی دیکھیں، خان صاحب کا ایک بڑا موقف تھا، بڑا وہ سٹینس لیتے تھے، چاہے وہ بھارت کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو، اس کے علاوہ مغرب میں ہو رہا ہو، وہ کھل کے اس کے اوپر بات کرتے تھے. اس وقت جو آپ کے ہاں وزیر اعظم ہے وہ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر تو ہم چھینک نہیں لے سکتے. آپ کے وزیر خزانہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے اندر رونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ مغرب سے اتنے معروف ہیں کہ یہ ان کے سامنے بیٹھ کے اپنے حق کی بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اور دوسرا، اگر یہ کرپشن کی بات کریں گے، لوٹی ہوئی دولت کی بات کریں گے، تو پھر تو فنگرز ان کی اپنی طرف پوائنٹ ہوں گی. اور جو ملک کے اندر جو نیب قوانین کے بعد جس طرح کرپشن کے کیسز واپس ہو رہے ہیں وہ پوری دنیا کو پتا ہے. اور جو بھی سربراہ مملکت ہو جدھر بھی جاتا ہے نا، اگلی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے اوپر کس قسم کے الزامات ہیں. تو یہ ایک لیجٹمیسی کا ایبسولوٹلی آپ کی ساری بیک گراؤنڈ سرچ، آپ کا جو فٹ پرنٹ رہا ہے سیاست پہ اور انٹرنیشنل امور پہ، وہ بڑا واضح رہتا ہے. بہت بہت شکریہ اطہر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اینڈ آئی ایم ونس اگین ریمائنڈیڈ کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے پرسنلی اس بات پہ بڑی شرمندگی محسوس ہوتی تھی اگر میں کسی بھی ملک سے، چاہے وہ بائی لیٹرل کانورزیشنز ہو، ٹرائی لیٹرل کانورزیشنز ہو، اگر میں کبھی کسی سے امداد مانگتا تھا یا مجھے یہ کہنا پڑتا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور ایک ایکول فوٹنگ پہ بات نہ کی جائے، تو میں پرسنلی اس میں بڑی شرمندگی محسوس کرتا تھا. انفارچونیٹلی اٹس بزنس ایز یوزول. کچھ جماعتیں اور کچھ رجیمز اس میں کوئی قباحت نہیں سمجھتی. دیز آر دا گراؤنڈ ریالٹیز فار ناؤ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.